ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ایک خاتون آئی میرے پاس 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ ہو گیا ہوگا اس کو، اپنی بیٹی کو لے کر آئی کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے اس خاتون سے کہا، وہ ان کی بچی بھی موجود تھی، میں نے کہا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بھی میری بیٹی نے BA کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کی بچی کو سمجھاؤں گا، یہ ذرا ایجوکیٹڈ ہے، ان کی شاید سمجھ میں آ جائے۔ وہ خاتون تو بیچاری بالکل ہی ان پڑھ سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ 50 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا 100 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میرے پاس 50 روٹیاں ہیں، ہر خاتون کو بھوک لگ رہی ہے، ہر ایک کو روٹی کھانی ہے اور پوری 1 روٹی کھانی ہے۔ سب کی خواہش کیا ہے کہ میری روٹی میں کوئی دوسری خاتون میرے ساتھ شریک، بولیں بھائی نہ۔ تو میں کیا کروں گا؟ اب میں جب روٹی تقسیم کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں عورتیں 100 ہیں اور روٹیاں کتنی ہیں؟ 50۔ تو میں خواتین سے خطاب کر کے کہوں گا کہ بھائی 50 روٹیاں ہیں، 100 میں برابر نہیں آ سکتی۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ہر خاتون جس کو روٹی ملے وہ اپنی روٹی میں کسی دوسری بہن کو اپنے ساتھ شریک کر لے، کیونکہ بالکل بھوکا رہنے سے بہتر ہے آدھی تم کھا لو آدھی اس کو کھلا دو۔ خواتین کہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو عدل کیسے ہوگا، کٹے گی کیسے بالکل بیچ سے درمیان سے، عدل تو ہو ہی نہیں سکتا، کہیں تھوڑی اس کے پاس زیادہ روٹی چلی گئی میرے پاس کم آ گئی، یہ تو قیامت میں اللہ نے کیا حکم دیا، جو عدل نہیں کرتا اس کے تو جہنم ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں بھائی کوشش کریں گے انچ ٹیپ سے ناپ کے تقسیم کریں۔ نہیں جی آج کل تو انچ ٹیپ بھی 2 نمبر آ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نہیں عدل کر سکے تھے، وہ تربوز کو ایسے درمیان سے کاٹتے تھے، تو آج کون عدل کرے گا؟ ناممکن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 50 کو کھلاؤ 50 کو بھوکا مار دو، یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے کہا میں وہ 50 روٹیاں آپ کی اس تحریک سے متاثر ہو کر کہ دوسرا شریک نہ ہو، میں نے 50 خواتین کو دے دی اور باقی 50 بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو جب روٹی نہیں مل رہی تو وہ کہہ رہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے اوپر، بندش لگا دی ہے، فلاں بابا نے بندش لگا دی، میری نند نے، سوری میری جو ہے نا وہ بھابھی جو ہے نا اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، وہ مجھ سے پہلی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتی، اس نے جادو کروایا جو میرے رشتے ہی نہیں ہو رہے۔ بھائی ہے ہی نہیں، روٹی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ خدا کی قسم دعاؤں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں۔ فطرت نے، اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے وہ حل اختیار کریں گے پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ حل اختیار کر ہی نہیں رہے، اس کا جو اللہ نے حل رکھا ہے وہ کر ہی نہیں، تو الٹے لٹک کے دعائیں مانگتے رہیں، آپ روتے رہیں ساری رات تہجد میں، خدا کی قسم دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے جس چیز کا جو حل رکھا ہے اس کو اختیار کریں گے۔ اب دیکھو میں نے 50 کو وہ روٹی بانٹ دی اور 50 بھوکی بیٹھی ہے، میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ بے وقوفی کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ بھی کہیں گے کہ جب تیرے پاس تھی تو آدھی آدھی ڈیوائڈ کر کے دے دیتا ان کو بھائی۔ پھر جو آدھا خالی پیٹ رہ جاتا اس میں دعا مانگتا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا ہے، پورا پیٹ ان کا نہیں بھرا، تو اس آدھی میں اتنی برکت دے دے کہ آدھی روٹی پوری روٹی کا کام دے۔ اب دعا قبول ہوگی کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا، اسباب اختیار کر لیے، اب جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ تو میں نے کہا بھی یہ 50 خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ رو رہی ہیں ہائے ہمارے بندش لگا دی، ہائے کوئی وظیفہ بتا دے، تو یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو کنوارا نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، تو ایسا کر لیں کوئی شادی شدہ جو ذرا ذمہ دار ہو، جو ذرا سمجھدار ہو، آپ سمجھتی ہوں، تو اس کی دوسری وائف بن جائیں۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت زور سے کرنٹ نہیں لگتا، ایسا کرنٹ ہل جاتے ہیں پورے۔ میں نے کہا پھر بیٹھے نہیں جا کے، اللہ کرے آپ کی ہو جائے، لیکن اگر آپ کی ہو گئی تو پھر کوئی دوسری رہ جائے گی، کیونکہ آپ کو روٹی مل گئی تو کسی دوسری کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو زمینی اسباب ہیں جب تک آپ وہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ پہ توکل بھی جائز نہیں ہے اور دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس نے کیا لکھا کہ ان کو آپس میں محبتیں ملنا جب ختم ہو گئی، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، تو ان کو محبت کہاں نظر آئی؟ کتوں میں نظر آئی، کتے پالنا شروع کر دی۔ ہمیں کتے پالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ اتنا خوش کرتے ہیں، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دادا اور نانی کے پاس پوتے نواسوں کی
ہول سیل کے حساب سے ایک تعداد ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, ان کی عمر تھی 80 سال ان کی عمر ہو گئی. میں اس مسجد میں امام تھا جہاں میں امام تھا ابھی ہوں نا, اس سے پہلے اس کے علاوہ کسی علاقے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بزرگ کیا کرتے تھے, جب بھی میں مسجد سے باہر نکلتا مجھے بٹھاتے, امام صاحب ادھر بیٹھ جاؤ. پھر کسی کو بلاتے, ادھر آ امام صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر آ. میں کہا حضرت رہنے دیں, خام خواہ میں کیوں محلے والوں کو پریشان کر رہے ہیں, نہیں لے کر آپ ادھر آ. ایک تھپڑ لگاتے وہ میرے لیے دودھ پتی لے آتا. پھر تھوڑی دیر میں ادھر آ امام صاحب کے لیے شربت لے کر آ گھر سے. روزانہ کا یہ ان کا حساب تھا. میں نے ان سے کہا حضرت آپ محلے والوں کو اتنا پریشان کر رہے ہو, فری میں مجھے دودھ پتیاں پلا رہے ہو, یہ محلے والے بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا محلے والے نہیں ہیں, یہ میرے پوتے نواسے ہیں. یہ کیا ہے, میرے پوتے نواسے. اور پھر کہنے لگے میرے پوتے نواسوں کی تعداد 64 ہے, 64. تو میں سب کا مشترکہ اکلوتا دادا اور نانا ہوں, ٹھیک ہے, بعضوں کا دادا ہوں بعض کا نانا ہوں. تو میری خدمت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے. پھر کہنے لگے مولوی صاحب جب میں مروں گا تو الحمدللہ کندھا دینے والے بھی بہت ہیں اور رونے والے بھی بہت ہیں. ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کو گڈے پالنے کی اور کتے پالنے کی ضرورت ہے, بولو بھائی. تو یہودی نے یہ سارا سیٹ اپ شروع کیا ہے اور پروپیگنڈا شروع کیا. یہودیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری نسل بڑھا دوں گا. نسل بڑھے گی تو چچے مامے بھی بڑھ جائیں گے اور رشتے بھی بڑھ جائیں گے, بھائی بھی بڑھ جائیں گے. ایک بھائی شپ پہ جاتا ہے سب کو لے جاتا ہے, ایک بھائی کہیں جاب لگ گئی تو وہ سب کو بھائیوں کو گھسا دیتا ہے وہاں پہ. تو جتنے آپ کی رشتے داری وسیع ہوگی, دیکھو ہم سیاسی حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنے سب جگہ اپنے رشتے دار بٹھا دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا, تو رشتے دار تھے تو بٹھائے نا انہوں نے. تو ایک پہنچا اونچی سیٹ پہ تو باقی سارے اس کی وجہ سے پہنچ گئے. یہ رشتہ داری کا فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں, بعض جائز استعمال کرتے ہیں. فائدہ بہرحال ہوتا ہے تعلقات کا. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, وہ تو میاں بیوی میں بھی ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے. اولاد اور باپ میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اولاد ہی نہیں ہونا چاہیے. ان کی وجہ اللہ نے جھگڑوں کے لیے نہیں رکھی, ان کی وجہ محبت کے لیے رکھی ہے, لیکن وہ کبھی اس کے خلاف چلا جاتا ہے. جیسے سفر اللہ نے انسان کو کامیاب بنانے کے لیے رکھا ہے, مگر وہی سفر بعض دفعہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سفر کرنا ہی چھوڑ دے انسان. تو یہ تحریک کس نے چلائی ہے؟ سب سے پہلے یہودیوں نے. اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو گے, جعلناکم اکثر نفیرا, تمہاری نفر تمہاری تعداد بڑھا دوں گا. پچھلی امتوں میں اللہ نے امتوں سے وعدے کیے تھے تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اولاد کثرت سے دوں گا, میں اولاد کثرت سے دوں گا. اب یہودیوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہماری نسل کیا ہو رہی ہے, روز بروز کم ہو رہی ہے. یہودیوں کی تعداد کسی زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ تھی, سب سے زیادہ, سب سے بڑی قوم کون سی ہوا کرتی تھی؟ یہودی. آج دنیا میں سب سے چھوٹی قوم کون سی ہے؟ یہودی ہے. نسل ہی نہیں ہے, بچے ہی نہیں ان کے ہو رہے. تیل جب سے پیدا ہوا ہے نا, پیدا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں, حالانکہ قیمتیں بڑھنی چاہیے, لیکن یہ اس کی علامت ہے کہ پیداوار پیٹرول کی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ قیمتیں بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں. پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ تیل کی پیداوار ختم ہو رہی ہے اور بچے اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو ایندھن نہیں ملے گا. اور پھر ایسے ایسے وسائل ایجاد ہو رہے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد تو دنیا کو پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سورج کی روشنی سے چیزیں جو ہے نا وہ ان کو چارج کیا جائے گا. بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا چلایا گیا. گورے اس سے متاثر ہوئے, امریکہ, کینیڈا اور جاپان والے تو بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے, حد سے زیادہ. پھر جاپان میں ڈسپلن بہت ہے, وہ جو کام کرتے ہیں بڑے خاندانی طریقے سے کرتے ہیں, تو انہوں نے خاندانی نظام کو ختم بڑے خاندانی طریقے سے کر دیا. ایسا کیا کہ وہ بالکل ہی برباد ہو گئے. اب ان کے لوگ پریشان ہیں, یار یہ کیا ہو گیا, جاپان تو بڈھوں کا ملک ہوگا. یہ جاپان کے جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیپنیز قوم تو ختم ہوتی جا رہی ہے. سویڈن کا صدر تقریر کرتے ہوئے رو پڑا اپنی قوم کے سامنے, کہنے لگا بچے پیدا کرو ورنہ ہماری جو یہ بڈھوں کا ملک ہوگا مستقبل میں, یہ بڈھوں کا ملک ہوگا. جاپان اور چپلی کباب میچ کرتا ہے آپس میں, ہے بھائی؟ جاپان اور نسوار کوئی ہے آپس؟ جاپان میں پٹھانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, حقیقت ہے. کیونکہ پٹھان جاتے ہیں, ان کی تعداد, پٹھانوں کا گروتھ ریشو بہت ہے.
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ان کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو کمانے کی فکر ہوتی ہے. صرف یہی تھوڑی کہ باپ کھلاتا ہی رہتا ہے, کچھ وقت کھلاتا ہے, اس کے بعد باپ کیا کہتا ہے, تم جوان ہو گئے اب تم کھلاؤ. تو وہ کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں. اپنا ملک اگر چھوٹا پڑتا ہے تو انسان کی فطرت ہے وہ دوسرے ملک میں سفر کرتا ہے. تو پٹھان اتنی کثرت سے جاپان گئے ہیں, اتنی کثرت سے جاپان گئے ہیں کہ جو جاپان میں جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں, جو میری جان پہچان, وہ کہتے ہیں کپڑے کی تجارت کس کے قبضے میں چلی گئی ہے؟ پٹھانوں کے قبضے. چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں, نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں جاپان میں. اب نسوار بھی جو آئے گی نا, میڈ ان جاپان لکھا ہوگا اس پہ. ان کا اپنا کلچر کیا, وہ خود ہی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یورپ کے بعض ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی اگر مسلمان تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو بھی اسلام 2050 میں سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. تبلیغ کرنا اگر چھوڑ بھی دیں. وہ ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے ایک مسلمان 4 غیر مسلموں کو دعوت دے کے مسلمان کر دے تو غیر مسلموں کی تعداد تقریباً 4 ارب ہے اور مسلمانوں کی تقریباً 1 ارب. اس سے کمی بیشی ہے لیکن تقریباً یہی ہے. تو ایک کے حصے میں کتنے غیر مسلم آ رہے ہیں؟ 4. تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, یہ آپ کی بھول ہے. آپ 4 غیر مسلموں کو تبلیغ کر کے تو دیکھیں, کھا جائیں گے آپ کو, پابندی لگا دیں گے آپ پر. تبھی تبلیغی جماعت جب یورپ امریکہ میں جاتی ہے غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے, کیونکہ اگر وہ اس طرح شروع کر دیں تو ان پر, ان جماعتوں پر پابندی لگ جائے. میں نے کہا میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں کہ آپ اپنا گروتھ ریشو 4 گنا بڑھا دیں. آپ 1 ارب ہیں, جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کتنے کر دیں؟ 4 سے ضرب دے دیں. تو اگلی صدی میں, بلکہ چند سالوں میں, آپ ابھی 1/4 ہیں, وہ 1/4 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کتنے ہو جائیں گے؟ 3 گنا بڑھ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو آپ کی اولاد ملے گی. خیر.